احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ میاں شہباز شریف لندن اس لیے گئے کہ میاں نواز شریف کو روکیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے حوالے سے جو ان کا سخت موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی لا سکیں؟ میاں صاحب، یہ بات ہے کہ جو عام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور دانشور جو تجزیے کرتے ہیں سیاسی، یہ پھیل رہی ہے کہ جی میاں شہباز شریف 1 ماہ لندن رہ کے تو واپس آئے اور 1 دن پاکستان میں رہے لاہور، اور اگلے دن یہ لندن واپس چلے گئے میاں نواز شریف سے میٹنگ کرنے کے لیے. تو یہ عام ہے کہ میاں نواز شریف نے جو ان کا ماضی کا بیان ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دینے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو عزت دو جو ووٹ دیتے ہیں. چونکہ میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کے آنے کے بعد ایک پریس کانفرنس یا بیان کہہ لیں کہ یہ کہا کہ جب تک جنرل باجوہ اور ڈائریکٹر جنرل ISI فیض حمید اور ججز 3-4 اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو یہ ملک چل نہیں سکتا. اب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے فوری بعد اگلے دن لندن چلے گئے میاں نواز شریف سے میٹنگ کرنے. اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ بات عام پھیلی کہ یہ میاں نواز شریف کو یہ روکنے گئے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، باوجود کہ جنرل باجوہ، فیض حمید یہ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ نے پہلے بھی بات کی تھی تو وہ حق میں نہیں رہی، آپ یہ کام جو ہے یہ نہ کریں. تو میں ایک بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور تینوں دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. اس لیے نکالا کہ وہ کہتے تھے کہ سول گورنمنٹ ہونی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. تو جس وقت یہ بات عام ہوئی، میٹنگ ہو گئی، اس کے بعد اگلے دن اس میٹنگ کے انہوں نے میاں نواز شریف نے وہی بات کی کہ جی ان ججز نے غلط فیصلہ کیا، مجھے غلط نکالا، اور جنرل باجوہ اور فیض حمید انہوں نے ساتھ مل کے اس ملک کی تباہی کی، معیشت خراب کی اور لوگوں سے جمہوریت چھینی. اور سب سے بڑا گناہ یہ کیا، ایک ایسے شخص کو یہ حکمران لے کے آئے کہ جس کے پاس نہ عقل تھی، نہ کوئی کیریکٹر تھا، نہ جمہوریت سے کوئی تعلق تھا. تو اس لیے جب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ٹرائل نہیں ہوتا کہ بھائی انہوں نے اس ملک میں یہ ظلم کیا لوگوں کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے آج، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے آج اس ملک کے 24 کروڑ عوام میں سے آپ 10% لگا لیں کہ وہ خوشحال ہوں گے، 90% لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ذمہ دار یہ جج اور یہ جرنیل ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. تو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات جو پھیل گئی تھی کہ یہ میاں شہباز شریف ان کو یہ روکنے گئے ہیں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے باوجود کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اس کے خلاف بات نہ کریں، اور جوڈیشری کے ججز کے خلاف بھی نہ بات کریں. آئندہ آپ کے کیسز لگنے ہیں تاکہ آپ کو بھی سہولت رہے. اگر کو روکا گیا کہ یہ نہ کہیں تو انہوں نے پھر جو کہا اور اس سے زیادہ زور سے کہا، تو اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف نے ایگری نہیں کیا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ میاں شہباز شریف خالصتاً اس کام کے لیے نہیں گئے تھے، کیونکہ میاں شہباز شریف سے زیادہ میاں نواز شریف کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میاں شہباز شریف نے 2-3 دفعہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ریفیوز کیا ہوا ہے کہ میاں
نواز شریف کی بجائے پرائم منسٹر آ جائے اور میاں شہباز شریف نے ریفیوز کیا ہوا ہے. تو اس لیے میاں شہباز شریف کو پتہ تھا کہ انہوں نے ایگری نہیں کرنا. وہ گئے کہ معاملہ طے کرنے کہ کیسے انہوں نے آنا ہے, کیسے ان کے کیسز چلنے ہیں, کیسے ہم نے الیکشن میں لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, اور اس کے بعد کیسے الیکشن جیتنا ہے, اور معیشت کیسے درست کرنی ہے, لوگوں کی بھوک ننگ کیسے درست کرنی ہے. وہ ان باتوں کے لیے مریم نواز وہ بھی وہیں تھیں. تو انہوں نے یہ بیٹھ کے فیصلے کیے. مجھے میری رائے ہے کہ یہ میاں شہباز شریف اس کام کے لیے نہیں گئے تھے, کیونکہ ایک شخص جانتا ہو جو کہ بھئی اس بات پہ اس شخص نے ایگری نہیں کرنا تو وہ کام نہیں کرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو پھیلائی جا رہی تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں تھی, اور انہوں نے باتیں جتنی کیں وہ پولیٹیکل تھیں, درست تھیں, عین جمہوریت کے لیے تھیں اور لوگوں کی غربت دور کرنے کے لیے تھیں. کیا میاں نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے اور اسی طرح سے ہونا چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کا اور جوڈیشری کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے اور ملک کے اندر جمہوریت کا جو پہیہ نہیں چلنے دیا جا رہا, اس کے لیے بہت ضروری ہے؟ میاں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق پہ مبنی یہ باتیں ہیں, یہ بالکل درست باتیں ہیں. انہیں ناجائز نکالا, انہیں ناجائز ان کو کے خلاف فیصلے کیے, اور اسٹیبلشمنٹ کے دو جو جتنے وہ جرنیل تھے انہوں نے زیادتی کی, اور وہ غلط طور پہ عمران خان کو لے کے آئے اور اس ملک کو تباہ کیا. اور یہ اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے, یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے, لوگوں کے حقوق کے لیے بہت ضروری ہے, غربت دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, لوگوں کے کھانے پینے روٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اب جو کچھ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں یا جو کچھ کہا ہے یہ بالکل درست کہا ہے, حقیقت پر مبنی کہا ہے, اور یہی باتیں میاں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر انہوں نے کہی. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح سے ماضی کا تجربہ ہے, میاں نواز شریف نے پہلے بھی سٹینڈ لیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جمہوریت کے لیے, تو اس کے نتیجے میں نون لیگ کی حکومت, میاں نواز شریف کی حکومت نہ صرف ختم کی گئی بلکہ پارٹی کے لیے بھی وہ بہت ایک آزمائشی دور شروع ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجربہ پھر کیا جانا چاہیے اور یہ جدوجہد کا راستہ نہیں روکا جانا چاہیے؟ میاں صاحب اگر چند دانشوروں کا یا چند سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کا یہ خیال ہو کہ یہ انہیں میاں نواز شریف کو ماضی میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ یا دیگر کئی لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے غلط طور پہ کیا اور جوڈیشری نے غلط فیصلے کیے, اگر یہ خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اور حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو, تو پھر بہتر ہے کہ یہ وہیں بیٹھے رہیں اور یہ پھر یہاں پر الیکشن کے لیے نہ تشریف لائیں. اور کیونکہ یہ اگر ان کا خیال ہے یا لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے تھرو اب آ رہے ہیں, وہ ان کا بھی خیال غلط ہے. وہ نہ میاں نواز شریف کو سمجھی ہیں اور انہوں نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں حقائق بیان کرتے ہوئے, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ملک کی فوج کے خلاف نہیں ہیں. وہ خلاف ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں سیاست میں حصہ نہ لے, اس کا فائدہ ہے اس ملک کو میاں صاحب. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بڑا خوفناک ہے آپ کا کہ جی یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ باتیں کریں گے تو یہ پھر نون لیگ کے حق میں نہیں جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں حق میں جائے گا, نہ جائے. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور نہ یہ پرو عوام کوئی کام کر سکیں گے. وہیں صاحب جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ سیاستدان اکٹھے ہوں, سیاسی پارٹیاں اکٹھے ہوں, اکٹھے مل کے اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکیں, اور جوڈیشری ججز جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں ان کا بھی راستہ روکیں. کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی یا دوسری جماعتیں جو ہے
وہ میاں نواز شریف کی اسٹرگل میں ان کا ساتھ دیں گے؟ میاں صاحب، آپ کا یہ سوال کہ سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں اور اکٹھی ہو کر یہ اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکیں، تو اس ملک کی تاریخ 1947 سے یہی ہے کہ پاکستان بنتے ہی پاکستان بنانے والی مسلم لیگ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شامل ہو گئی حکومت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پر تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں، یہ تو ایک، میں نیشنلسٹوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر تو ایک ہی پولیٹیکل لیڈر جو کہ مسلم لیگی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کسی وقت کہ وحد مسلم لیگی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا، تینوں دفعہ کھڑا ہوا، تینوں دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا، تینوں دفعہ وہ جیل گیا، ایگزائل میں گیا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سیاسی پارٹیاں کبھی اکٹھی نہیں ہوئیں۔ یہاں پر سیاسی پارٹیاں اکٹھی صرف اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہوتی ہے۔ جب اب موجودہ پی ٹی ایم نے تحریک چلائی اور جس وقت عمران خان کو نکالا، اس کے بعد اب دیکھ لیں علیحدہ ہو گیا۔ آپ بیان نہیں پڑھتے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، یہ آپس میں شروع ہیں۔ اس ملک میں یہ کبھی نہیں ہوا۔ اس ملک میں صرف جد و جہد کے لیے، تحریک چلانے کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب یہ تحریک ان کی کامیاب ہو جاتی ہے یا فیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ یہ اکٹھے ہو کے الیکشن نہ لڑیں۔ ہر سیاسی پارٹی اپنے اپنے منشور کے تحت، اب ایک میاں نواز شریف کا منشور ہے کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے، اور دوسرا پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ بھارت کو فتح کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے یہ اکٹھے ہو کے میاں صاحب الیکشن لڑ نہیں سکتے۔ وہیں صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی اسٹرگل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کو آزاد کرانا؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کو آزاد کرانا کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے 76 سالوں میں اس ملک پر حکومت کی، جہاں پر ڈکٹیٹرز آئے جوڈیشری سے، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے ملک پر۔ تو اس لیے اس کی یہ پالیٹکس، جب سے پرائم منسٹر ہوئے ہیں تو ان کی یہی کوشش رہی کہ کسی طریقے سے اس ملک کے عوام، شہریوں کو، اس ملک کے ایک تو انہیں ان کی معیشت ٹھیک ہو جائے، دوسرا ملک کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کوشش بھی کی، موٹر وے بنائی، سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، بجلی کا معاملہ، اور کئی جتنی، میں میاں صاحب آپ کو بات بتاؤں، یہ جتنی اس ملک میں ڈیولپمنٹ ہوئی، میرا تو تعلق مسلم لیگ سے نہیں ہے، لیکن جو حقائق ہیں میں وہ تو بیان کروں، اس ملک میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ صرف اور صرف نواز شریف کے تھرو ہوئی۔